اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا کام جس کی وجہ سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور انسان اس کام کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات دوسرا بندہ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کو انجام دے رہا ہے اور اس کی نماز بھی باطل ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اپنے ساتھی نمازی کو یہ کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں جس کی طرف یقیناً وہ متوجہ نہیں ہوتا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو متوجہ کریں تاکہ وہ نماز کو باطل ہونے کا باعث نہ بنے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا جسم ہل رہا ہوتا ہے، یعنی سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کا جسم حرکت میں ہے، یا سر کو ہلا رہے ہوتے ہیں، سورہ توحید یا کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں تب بھی جو ہے وہ ان کا سر یا جسم ہل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بار بار انگلیوں کو گھما رہے ہوتے ہیں یا پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو جو ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے اس انگوٹھی کو بار بار گھماتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا اکثر لوگ نماز پڑھتے ہوئے خارش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ بار بار جو ہے وہ خارش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کام اگر ایک دو مرتبہ کیے جائیں تو اس سے نماز کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ کام بار بار کیے جائیں اور کثرت سے کیا جائے تو یہ کثیر العمل بن جاتا ہے، اور ایسا کام جو ایک دفعہ انجام دینے سے دو دفعہ انجام دینے سے نماز کے بطلان کا باعث نہیں بنتا، لیکن اگر کثرت سے اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ نماز کے باطل ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ والا نمازی بار بار جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ یہ کام بار بار کرنے سے جو ہے وہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس بات میں فرق نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کام بار بار کیے جا رہے ہیں یا جو ہے وہ آپ سب کاموں کو کثرت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لہٰذا ایسے دوستوں کو سمجھائیں کہ وہ اس کام سے بچیں تاکہ ان کی نماز صحیح ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔